اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل اس مبارک پروگرام پیغام قرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ آج لا یحب اللہ چھٹے پارے کی تلاوت سے آغاز کیا جائے گا۔ تلاوت کلام الرحمن کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ملک ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے، خلاصے کے لیے ممتاز و معروف مقتدر عالم دین علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ناظرین گرامی، تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل یہ پروگرام پیغام قرآن آپ دیکھ رہے ہیں، اور آئیے قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمے سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ملک ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی صاحب۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ با آواز بلند بری بات کہنے کو ناپسند فرماتا ہے سوائے مظلوم کی بات کے، اور اللہ بہت سننے والا نہایت علم والا ہے۔ إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ اگر تم کسی نیکی کو ظاہراً کرو یا چھپا کر کرو یا کسی برائی کو معاف کر دو تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا نہایت قدرت والا ہے۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی راستہ بنا لیں، اولئک هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرین عذابا مہینا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یقیناً کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان قریب ان کو ان کے اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا
أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ اہل کتاب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کر دیں، سو بے شک وہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں اللہ کی ذات کھلم کھلا دکھاؤ، تو ان کے اس ظلم کی وجہ سے ان کو آسمانی بجلی نے پکڑ لیا، پھر انہوں نے واضح دلائل آنے کے باوجود بچھڑے کو معبود بنا لیا، سو ہم نے اس کو معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو کھلا ہوا غلبہ دیا۔ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا۔ اور ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے طور کو ان کے اوپر اٹھا لیا، اور ہم نے ان سے کہا سجدہ شکر کرتے ہوئے اس دروازے میں داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا ہفتے کے دن حد سے آگے نہ بڑھنا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اللہ کی آیتوں کا کفر کرنے کی وجہ سے اور نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، ہم نے ان پر لعنت کی، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے، تو وہ بہت ہی کم ایمان لائیں گے۔ وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما۔ اور ان کے کفر اور اس قول کی وجہ سے بھی جس میں انہوں نے مریم پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا۔ اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے اس کو سولی دی، لیکن ان کے لیے کسی شخص کو عیسیٰ کا مشابہ بنا دیا گیا تھا، اور بے شک جنہوں نے اس کے معاملے میں اختلاف کیا وہ ضرور اس کے متعلق شک میں ہیں، انہیں اس کا بالکل یقین نہیں ہے، ہاں وہ اپنے گمان کے مطابق کہتے ہیں اور انہوں نے اس کو یقیناً قتل نہیں کیا۔ بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما۔ بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ بہت غالب نہایت حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔
اور نزول مسیح کے وقت اہل کتاب میں سے ہر شخص اس کی موت سے پہلے ضرور اس پر ایمان لے آئے گا، اور قیامت کے دن عیسیٰ ان پر گواہ ہوں گے۔ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا۔ تو یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاک چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان پر حلال تھی، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہت روکتے تھے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔ لیکن ان میں سے جو پختہ علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، وہ اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی ہے، اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے، اور نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے، اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم عن قریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اے رسول معظم، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی، جیسے ہم نے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی نازل فرمائی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں کی طرف، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی نازل فرمائی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اور ہم نے ایسے رسول بھیجے جن کا قصہ ہم نے اس سے پہلے آپ کو بیان فرمایا، اور ہم نے ایسے رسول بھی بھیجے جن کا قصہ ہم نے آپ سے ابھی تک بیان نہیں کیا، اور اللہ نے موسیٰ سے بلا واسطہ بکثرت کلام فرمایا۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجة بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اور ہم نے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیجے تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔
لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ کی طرف نازل فرمایا وہ اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا وہ گمراہ ہو گئے، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ ان کو نہیں بخشے گا اور نہ انہیں آخرت میں کوئی راہ دکھائے گا۔ إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. ماں سوا دوزخ کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ ابد تک رہیں گے، اور یہ کام اللہ پر آسان ہے۔ يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. اے لوگو، بے شک تمہارے پاس رسول معظم تمہارے رب کے پاس سے حق لے کر آ گیا، سو تم اپنی بہتری کے لیے ایمان لے آؤ، اور اگر تم کفر کرو تو اللہ ہی کی ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے، اور اللہ بہت علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور اللہ کے متعلق حق کے سوا اور کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے جس کو اس نے مریم کی طرف القاء کیا، اور اس کی روح ہے، سو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ تین معبود ہیں، اس قول سے باز رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ صرف اللہ ہی واحد مستحق عبادت ہے، اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ اس کی ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. مسیح اللہ کا بندہ ہونے میں ہرگز عار نہیں سمجھیں گے،
اور نہ مقرب فرشتے، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرنے میں عار سمجھیں اور تکبر کریں تو اللہ ان سب کو اپنے سامنے جمع کرے گا۔ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا۔ سو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ ان کو ان کا پورا پورا اجر عطا فرمائے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ اجر دے گا، اور جن لوگوں نے عبادت کو عار سمجھا اور تکبر کیا تو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا، اور وہ لوگ اللہ کے سوا اپنا کوئی کارساز اور مددگار نہیں پائیں گے۔ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے قوی دلیل آ گئی، اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کیا ہے۔ فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما۔ سو جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور انہوں نے اس کے دامن رحمت کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو اللہ ان کو عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف پہنچانے والا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ آپ سے حکم معلوم کرتے ہیں، آپ کہیے کہ اللہ تمہیں کلالہ کی میراث میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے جس کی نہ اولاد ہو نہ ماں باپ اور اس کی ایک حقیقی یا لاتی بہن ہو تو اس بہن کو اس کے ترکے کا نصف ملے گا اور وہ اپنی اس بہن کا وارث ہوگا۔ اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر دو بہنیں ہوں تو ان کا حصہ اس بھائی کے ترکے سے 2/3 ہے، اور اگر بہن بھائی وارث ہوں مرد اور عورتیں تو ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ اللہ تمہارے لیے اپنے احکام وضاحت سے بیان فرماتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔
اے ایمان والو اپنے عہد پورے کرو، تمہارے لیے ہر قسم کے 4 پاؤں والے جانور حلال کیے گئے ہیں ماں سوا ان کے جن کا حکم تم پر آئندہ تلاوت کیا جائے گا، لیکن تم حالت احرام میں شکار کو حلال نہ سمجھنا، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب۔ اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو اور نہ حرمت والے مہینے کی اور نہ کعبے میں بھیجی گئی قربانیوں کی اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلوں میں قربانی کی علامت کے پٹے پڑے ہوں اور نہ ان لوگوں کی جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے مسجد حرام کا قصد کرنے والے ہوں، اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، اور کسی قوم کے ساتھ عداوت تمہیں اس پر نہ اکسائے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام میں آنے سے روک دیا تھا تو تم بھی ان کے ساتھ زیادتی کرو، اور تم نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ناظرین، آپ نے تلاوت کلام الرحمن اور اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمایا۔ سعادت کے اس سفر میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہا۔ آئیے ان برکتوں کو مزید سمیٹتے ہیں، قرآن کے فیوز و برکات سے اپنے ظاہر و باطن کو روشن کرنے کے لیے ان آیات بینات کی تفسیر اور خلاصے کے لیے چلتے ہیں حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی خدمت میں۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، 6 پارہ اور سورہ النساء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا ہے بری بات کا اعلان کرنا، یعنی کوئی بھی برا کلمہ، کوئی بھی ناجائز اور لغو بات ایک تو اپنی اصل میں ناپسندیدہ ہے، اور دوسرا اس میں جاہر کا مظاہرہ کرنا، یعنی اس کو مشتہر کرنا اور اس کو لاؤڈلی بیان کرنا، یہ سخت ناپسندیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ الا من ظلم، یہاں ایک استثناء دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کریمی سے کہ جس پر ظلم ہوا ہو، مظلوم آدمی جو ہے چونکہ اضطراری کیفیت میں چلا جاتا ہے تو اس کی فطرت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کو یا ایسی قوم کو یا ایسے لوگوں کو مستثنیٰ فرما دیا کہ اگر وہ کسی اضطراب و اضطرار کے عالم میں کہیں فریاد کر بیٹھے، استغاثہ کے لیے کسی کو پکارے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند آواز کر دے یا بد دعا کا کوئی جملہ اس کے منہ سے نکل جائے تو وہ اس میں معذور ہے، لیکن علی العموم یہ بات ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی بری بات، جیسے ہم اپنی زبان سے بعض دفعہ غصے میں، بعض دفعہ ریاکشن اور رد عمل میں
کیسی کیسی باتیں نکال دیتے ہیں، اور پھر اس بات کو کرتے ہوئے آواز بھی بہت بلند ہو جاتی ہے۔ یہ بہت ناپسندیدہ چیز ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ہمسائے سے بہت تنگ ہوں اور وہ مجھے اذیت دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تم سمجھاؤ، اس سے کہا کہ حضور میں نے اس سے بہت کہا ہے، وہ باز نہیں آتا۔ تو فرمایا کہ تم اپنے گھر کا سامان لو اور گلی میں بیٹھ جاؤ۔ اب وہ کیا کیا کہ سارا گھر کا سامان لیا اور گلی میں بیٹھ گئے۔ اب جو آتے جاتے پوچھتا بھائی کیا ہوا آپ کو، وہ کہتے جی یہ شخص مجھے تنگ کرتا، یہ میرا ہمسایہ جو ہے، میں اس سے نالاں ہوں اور اس کی اذیت کی وجہ سے میں بائیکاٹ کر کے یہاں احتجاج کرنے بیٹھا ہوں۔ اب وہ جو شخص گزرتا تھا وہاں سے وہ اس پہ لعن طعن کرتا تھا کہ بہت برا آدمی ہے، بہت ظالم ہے، بہت غلط آدمی ہے۔ فائنلی جب بہت لوگوں میں یہ چیز عام ہو گئی تو وہ صاحب خود آئے، انہوں نے کہا جی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں تمہاری وجہ سے یہاں بیٹھا ہوں اور یہ لوگ جو ہیں آتے جاتے، اب میں اپنی فریاد کسی کو سنا نہیں سکتا، تو لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں کیوں بیٹھے ہو، تو میں بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دو، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، آپ جا کے آرام سے اپنے گھر رہیے اور مجھ سے اب آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ یہ ایک اسلامی اور ایک امن پسند معاشرت میں اور وفاداری کے امور میں یہ بات تقاضا بن جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص جب کہیں مہمان ٹھہرتا ہے اور آپ اس کو دعوت دے کے اپنا مہمان بناتے ہیں تو شرعی میزبانی کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ مہمان کی تعظیم اور تکریم اور عزت کی جائے، اور جیسا کہ ہماری شریعت نے سکھایا اور ہماری معاشرت ہمیں بتاتی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے بعض صورتوں میں ایسے مہمان کو بھی استثناء دیا کہ اگر اس کے حق کے مہمانی کو ملحوظ نہیں رکھا گیا ہے تو وہ بھی یہ اظہار کر سکتا ہے کہ میں فلاں کے ہاں گیا اور اس نے میری مہمان نوازی نہیں کی، اس نے میری میزبانی نہیں کی، یعنی جیسا کہ حق تھا ویسے نہیں کی۔ اس کے بعض اشارے ہمیں احادیث میں بھی اور قرآن میں بھی ملتے ہیں۔ سورہ کہف کے اندر بھی ایک اس طرح کا اشارہ ہے کہ ایک بستی میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جناب خضر علیہ السلام کی قیادت میں گئے تھے، تو وہاں بھی وہ میزبانی نہ ہونے کی وجہ تھی جو جناب خضر علیہ السلام نے بیان کی تھی، ایک وجہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان میں یہ آیت کریمہ، دوسری آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ ایک شخص آپ کو اکثر بہت برا بھلا کہتا تھا اور آپ اس پر صبر اور ضبط کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ آپ نے اس کا جواب دے دیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ہمیشہ دیکھتا تھا کہ جب تک آپ جواب نہیں دیتے تھے ایک فرشتہ نازل ہوتا تھا اور وہ آپ کی نیکیاں لکھتا رہتا تھا۔ جب آپ نے اس کا جواب دے دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا۔ اللہ۔ تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، اس میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر آپ صبر کر لیں، ضبط کر لیں تو اس میں فائدہ زیادہ ہوگا۔ اور آگے فرمایا ان اللہ وکان اللہ سمیعا علیما۔ اب دیکھیے جب کسی پر زیادتی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے سمیع اور علیم بن کے متوجہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، سنتا بھی ہے اللہ سبحان اور جانتا بھی، اس کی سبحان کیفیت کو جانتا بھی ہے بے شک اور سنتا بھی ہے۔ گویا اس کی بات زیادہ توجہ سے سنی جا رہی ہے کیونکہ اس پر ظلم ہوا ہے، وہ مظلوم ہے۔ اسی طرح انہی آیات کے تسلسل میں سورہ نساء کے اواخر میں فرمایا محبوب اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دو، تو وہ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑے سوال کر چکے، یہ بولے ہمیں اللہ کو اعلانیہ دکھا دو، تو انہیں کڑک نے آ لیا ان کے گناہوں پر اور پھر بچڑا لے بیٹھے، اس کے باوجود کہ بہت روشن آیتیں ان کے پاس آ چکی تھیں۔ یہ ایک طرح کا گرفت اور ایک طرح کی تنقید ہے بنی اسرائیل کے اور اہل یہود کے اس رویے پر کہ ان کی اپنی جو فطرت پہلے سے مسلسل وراثت میں انہیں ملی ہوئی تھی ابھی تک قائم تھی۔ نبی کریم علیہ السلام سے کعب بن اشرف یہودی اور اس کے ساتھیوں نے یہ کہا تھا کہ جناب جس طرح تورات اور انجیل وغیرہ کتابیں یک بار اور یک مشت اتری ہیں،
آپ کی کتاب ایک ہی بار کیوں نہیں آ جاتی؟ ہمیں آسمان سے ایک ہی بار ذرا کتاب کو نازل کروا کے دکھائیے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ گویا یہ ایک غلط مطالبہ اور ایک غلط تقاضا تھا، اس کی گرفت دیکھیے کیسے فرمائی گئی۔ فرمایا اے حبیب ان کی باتوں کو آپ دل پہ نہ لیں اور اہمیت نہ دیں، یہ تو آپ سے یہ باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے تو اپنے پیغمبر کو بھی معاف نہیں کیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ان سے انہوں نے یہاں تک ڈیمانڈ کر دی تھی کہ جناب پہلے اپنا رب ہمیں بے پردہ اور بے حجاب دکھاؤ، پہلے ہم آپ کے رب کو دیکھیں گے پھر اس پر ایمان لائیں گے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا تھا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، انہیں کڑک نے آن لیا تھا ان کی اس بے ادبی اور اس گستاخی کے نتیجہ میں۔ یہ معروف واقعہ ہے، تفصیل سے قرآن پاک میں آیا ہے ناظرین محترم، کہ بنی اسرائیل نے جب تقاضا کیا اور موسیٰ علیہ السلام لے گئے تھے ان کو کوہ طور پر، تو پھر ایک بجلی آئی تھی اور اس بجلی کی کڑک سے یہ لوگ وہیں پر مر گئے تھے، ڈھیر ہو گئے تھے۔ اور اس کا دوسرا پہلو بیان کیا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گئے تو ان لوگوں نے ان کے بعد بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ یہ بھی قرآن ہمیں بار بار متوجہ کرتا ہے کہ جو لوگ حق کو چھوڑ کے باطل کے پرستار بنتے ہیں تو ان پر دنیا ہی میں ایک عذاب تو یوں مسلط کیا جاتا ہے کہ گھٹیا ترین حالت میں وہ لوگ چلے جاتے ہیں اور ان کو ذلت اور رسوائی کا طوق نصیب ہوتا ہے کہ اگر احکم الحاکمین اور احسن الخالقین کو نہیں مانتے ہو، چلو پھر بچھڑے کے آگے جھک جاؤ۔ بچڑا بھی بے جان بچڑا ہے، جس کے اندر کوئی وہ جو فطری جانور ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے، وہ خود ساختہ بنایا ہوا بچڑا ہے، سامری جادوگر کا بنایا ہوا سونے سے۔ صرف یہ کہ اس میں اس نے وہ مٹی کے چند ذرات ڈال دیے تھے جو حضرت جبریل امین علیہ نبینا علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں سے اٹھائے تھے۔ یہ بھی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سیدنا جبریل کے گھوڑے کے سموں سے جو مٹی لگ جائے سبحان اللہ، وہ ایسی بابرکت ہو جاتی ہے کہ مردہ کو زندہ کر دیتی۔ کیا بات! قرآن پاک ہمیں بار بار کھول کھول کے بتا رہا ہے، تو اس کا مس یوز کیا اور غلط استعمال کیا اس نے، اور اس بچڑے کے اوپر جب وہ مٹی ڈالی تو وہ بولنے لگا اور زندہ ہو گیا۔ گویا وہ جو حیات کا گھوڑا تھا جبریل امین جس پر سوار ہو کے آئے تھے، حیات بخش گھوڑا تھا، زندگی عطا کرنے والا تھا۔ پھر یہاں پر ایک اور عقیدہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں قرآن نے سمجھایا اور بتایا، کیونکہ نصارہ جو ہیں ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے، اور دوسرا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کر دیا گیا ہے، گویا پھانسی دے دی گئی ہے اور وہ وفات پا گئے ہیں، جبکہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے اور قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس زندہ ہیں اور انہیں زندہ اٹھایا گیا ہے۔ اب یہاں قرآن نے اس کو صراحت سے بیان کر دیا، فرمایا اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، فرماتے ہیں یہ بہت بڑا بہتان عظیم ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام پر ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے اپنے ذوم میں یہ سمجھا کہ ہم نے آپ کو قتل یا شہید کر کے یا مصلوب کر کے مار دیا ہے اور شہید کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی، فرمایا یہ بہتان ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، فرمایا وہ آپ کا ایک ہم شکل شخص تھا، آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہم شکل شخص کے بارے میں ان کو شبہ میں ڈال دیا اور یہ عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر انہیں لے گئے اور ان کو صلیب پر چڑھا دیا اور اپنے خیال میں ان کو شہید کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، یہ صرف قیاس پر چل رہے ہیں، ان کے پاس علم یقینی نہیں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وما قتلوہ یقینا، خود قتل کرنے والوں کو بھی یقین نہیں تھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں یا نہیں ہیں، بر رفعہ اللہ الیہ، یہ قرآن کی نص ہے، بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، زندہ اٹھایا، اور چوتھے آسمان پر آپ جلوہ افروز ہیں اور وہیں سے دوبارہ نزول فرمائیں گے اللہ کے حکم سے، اور دوبارہ تشریف لائیں گے اور زمین کو حکمت کے نور سے معمور کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر
علماء کا ایک طبقہ، خواہ وہ اہل کتاب میں کیوں نہ ہو، قرآن نے ان کو اپریشیٹ کیا اور ان کے علم و فضل کی داد دی ہے۔ سورہ النساء میں آیت 162 فرمایا کہ لَٰكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یہ جو اہل کتاب تھے، چونکہ ان کا ایک مستقل اپنی معیشت اور معاشیات کے حوالے سے سود خوری کا معاملہ ان کے ہاں بہت معمول پہ تھا، پہلے بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ فرمائے یہ لوگ راہ حق کو چھوڑ کے اہل کتاب، حالانکہ اہل کتاب ہونے کے دعوے دار بھی ہیں اور اپنے آپ کو مذہبی اجارہ داری اور مذہبی ٹھیکیداری کا مصداق بھی ٹھہراتے ہیں، لیکن ان کے عقائد کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال بھی اتنے گھٹیا اور اتنے خراب ہیں کہ انہوں نے اپنے نظریات و خیالات ہی کو دین کا نام دے دیا، اور پھر ان کے گمراہ علماء نے کیا کیا، شریعت کی نصوص کے اندر تحریف کر کے اپنے ذاتی قیاسات کو شریعت بنا کے سود کو جائز قرار دے دیا۔ اور فرمایا دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، سود کی سب سے بڑی خرابی کیا ہے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھانا، یہ ان کا معمول تھا۔ لیکن فرمایا ان میں جو علم میں پکے ہیں، راسخون فی العلم، یعنی جس کا علم صرف دماغ میں نہیں اترتا، اس کا علم دل میں اتر چکا ہوتا۔ اللہ، حضرت رومی فرماتے ہیں علم را بر دل زنی یارے بود، علم را بر تن زنی مارے بود۔ فرمایا علم اگر تیرے دل میں اتر گیا تو تیرا دوست، تیرا محافظ، تیرا ساتھی، تیرا مددگار ہے، اور اگر علم تیرے ظاہر تک، تیرے جسم تک، تیرے تن تک محدود رہا تو پھر وہ زہریلا سانپ ہے۔ اب ان میں استثناء فرمایا ان لوگوں کا جو راسخ فی العلم تھے، جنہیں علم کی روح نصیب تھی، علم کی حقیقت نصیب تھی۔ اور علم کیا ہے ناظرین محترم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو بندے کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے۔ قرآن نے کہا علماء ہوتے ہی وہ ہیں کیا بات، جو اللہ سے سب سے بڑھ کے ڈرتے، بے شک بے شک، خشوع اور خشیت۔ اور جملہ تفاسیر اس آیت کی تفسیر میں اس امت میں جتنی لکھی گئی، ہر مفسر نے لکھا کہ لیس بعالم من لم یخش اللہ، جس میں اللہ کی خشیت نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے۔ تو علم محض ڈگریوں کا نام اور جبہ و دستار کا نام نہیں ہے، بلکہ علم اللہ کے خوف اور تعلق کا نام ہے۔ اب جن میں تھا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگ، خواہ وہ اہل کتاب ہی میں تھے، انہوں نے حق کو مانا بھی اور پھر حق کا دفاع بھی کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ بڑی جلیل القدر ہستی، بڑے جلیل القدر صحابی، ان کا یہاں پر ذکر آیا۔ اور پھر اسی سورہ نساء کے آخر میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تکلیمہ کہہ کے جناب موسیٰ علیہ السلام کی شان کلیمی کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر میں علم کلام کے حوالے سے ایک خاص بات عرض کر دوں آخر میں، کہ اللہ کا کلام کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کا کلام سننا، یہ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی جب کلام فرماتی ہیں تو کلام صوت سے، حرف سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، حرف و صوت سے پاک ہوتا ہے، کیونکہ اللہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ بے شک۔ حرف بھی مخلوق ہے، صوت بھی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، اور وہ خالق مخلوق کا محتاج نہیں ہے کہیں بھی۔ وہ سمیع ہے لیکن سماعت کا محتاج نہیں ہے، سبحان اللہ، بصیر ہے لیکن بصارت کا محتاج نہیں ہے۔ وہ دیکھنے کے لیے اسے آنکھ نہیں چاہیے اور سننے کے لیے اسے کان نہیں چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ نے کلام فرمایا تھا، اس کی حقیقت پر بہت اہل علم نے اور عرفاء نے بہت کچھ کہا۔ وہ فرماتے ہیں وہ آپ کے کان نہیں، آپ کا قلب سن رہا تھا، اللہ اللہ، اور اس کو سننے کے لیے جو کیپیسٹی درکار تھی اللہ نے وہ جناب کلیم میں رکھی ہوئی تھی۔ اور اس سے اگلا منظر مرحلہ پھر دیکھنا ہے، اس کے لیے اس سے زیادہ کیپیسٹی چاہیے تھی۔ کیا بات، اس لیے اہل علم فرماتے ہیں فراز طور پر وہ بے نقاب کیوں ہوتے، فراز طور پر وہ بے نقاب کیوں ہوتے کہ آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لیے۔ اور اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں ناظرین محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
برہان مبین ہونا قرآن نے سبحان بیان اللہ، کیا۔ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، سبحان اللہ، ہمارے حبیب اپنے حق ہونے کے لیے کسی اور اضافی دلیل کے محتاج نہیں بے ہیں، شک، بے آپ شک۔ خود ہی ہمارے وجود کی برہان بے تامہ۔ شک، سبحان اللہ، آقا کریم علیہ السلام چلتا پھرتا معجزہ ہیں اور برہان ہیں ذات باری تعالیٰ کی، یعنی کائنات کا سب سے بڑا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کی ایک ہی واحد یکتا بے مثل اور بے مثال دلیل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآخر دعوانا ماشاء اللہ، ان ماشاء الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، بڑی ایمان افروز تفسیر، دیکھیں تفسیر قرآن بھی جاری ہے اور مدح صاحب قرآن بھی جاری ہے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔